پھر یہ اسلام کو غالب کرنے والی ہوگی، اور یہ غلبہ اسلام کے لیے پھر وہ اپنی تاریخ کو دیکھے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ عورت جس کا شوہر کافر ہے، اس کو اللہ نے اسلام کی، ایمان کی توفیق دے دی، اب آپس کے اندر بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسے کمال انداز سے مخاطب کرتی ہے، گھریلو جتنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے پوری کرتی ہے، لیکن ساتھ رب کی توحید بیان کرتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا تعارف کرواتی ہے، مسلسل یہ دعوت دیتی جاتی ہے۔ وہ کافر شوہر اس کو روکتا رہتا ہے، لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ شوہر کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے یثرب کو، مدینہ کو چھوڑ دیتا ہے، شام چلا جاتا ہے، اور شام کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں یہ قتل ہو جاتا ہے۔ وہ تجارتی قافلہ واپس آ کے مدینے میں اس کو اطلاع دیتا ہے کہ تیرا شوہر مالک بن نضر وہاں پر قتل ہو گیا ہے۔ اب اس خاتون کا اکلوتا بیٹا توتلی زبان سے بھی باتیں سیکھ رہا ہے، اس کو بھی یہ دین سکھا رہی ہے، اب اس کا یہی سہارا ہے۔ لیکن انداز ایمان کا ہو تو پھر طریقے کیا ہوا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ بات آئے کہ یہ بچہ ہے، میں تو باہر نہیں جا سکتی، مجھے کوئی سودا صرف لے کے دے دے گا، کوئی اور میری ضرورت پوری کر دے گا، گھر کے اندر میں اس سے باتیں کر لوں گی، میرا دل لگا رہے گا۔ نہیں، ایمان کا ایک عجب انداز پیش کیا، فوراً اس بچے کو ساتھ پکڑا اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی، میری کل کائنات اب یہی ہے، اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ اس کو اللہ کا دین سکھا دیں تاکہ یہ دین کا نمائندہ اور ترجمان بن جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس معصوم کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ وہ پھر معصوم بچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بن کے ابھرتا ہے، اور دنیا کا کہیں پر کوئی عالم دین جب بات کرتا ہے حدیث کی، اس وقت تک بات ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک سیدنا انس بن مالک کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، جن کے مختلف نام ہیں، احادیث کے اندر جس طرح سے بعض بچوں کے خاندانوں میں کئی نام ہوتے ہیں، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، ان ناموں میں سے سارے نام دب گئے اور ان کی کنیت غالب آ گئی۔ ان کی کنیت معروف ہوئی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ میں چل رہا تھا۔ جب یہ بیوہ ہو گئیں، اب ان کو پیغام دیا ابو طلحہ نوجوان نے نکاح کا اپنے خاندان کے ذریعے سے۔ انہوں نے پھر وہی بات کی، میرا پہلا شوہر بھی کافر تھا، اب یہ دوسرا نکاح کا پیغام دینے والا یہ بھی کفر و شرک پہ ہے، تو میں تو اس کو قبول نہیں کرتی۔ اور یہ پیغام بھیجا کہ اگر اسلام قبول کر لے تو حق مہر کی کوئی رقم نہیں چاہیے، زیورات نہیں چاہیے، میں اسلام کو ہی اپنا حق مہر قرار دیتی ہوں۔ اسلام کی تاریخ میں یہ زبردست نکاح ہوا جس کا حق مہر اسلام طے ہوا۔ اب یہ ابو طلحہ اور ام سلیم دونوں ایمان کی حالت کے اندر بہترین طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام انس سے باتیں پوچھتے رہتے ہیں، یہ بھی وقتاً فوقتاً خدمت کرتی رہتی ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی، اس بکری کے دودھ کا مکھن تیار کر کے پھر مکھن سے گھی جمع کر کے، اب بکری کا دودھ اس میں سے گھی کتنا نکلتا ہے، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے تو ایک چھوٹے سے برتن میں میری والدہ نے جمع کیا، اور ہماری ایک لے پالک بہن ہوتی تھی،
اس کو دے کے بھیجا کہ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تحفہ دے آؤ۔ وہ تحفہ لے کے آئی اور آپ کے بتایا کہ یہ بکری کا گھی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ کتنی اس نے محنت کی ہے، کتنے دن اس نے پوری توجہ کے ساتھ کام کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرنا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے قبول فرمایا اور برکت کی دعا دی۔ اب وہ بچی آئی اور برتن لا کے ایک کیل پہ لٹکا دیا، جیسے گھروں میں تاریں باندھی ہوتی ہیں، وہ پرانے دور کے اپنے سٹائل ہوتے تھے، تو اس کھونٹی کے اوپر اس کو لٹکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ اس برتن میں سے گھی کے قطرے نیچے گر رہے ہیں۔ جا کے دیکھا تو برتن فل ہے گھی کا۔ بچی سے پوچھا کہ تم دے کے نہیں آئی؟ کہنے لگی میں تو دے آئی ہوں۔ تو یہ گھی کہاں سے آیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بچی میری جو ہے یہ گھی دے کے گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو دعا بھی دی ہے، قبول کیا تحفہ، آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو پھر سیدہ نے بتایا کہ پیارے پیغمبر عجب معاملہ ہوا، وہ جو خالی برتن تھا اس سے کے اندر پہلے سے بھی زیادہ گھی ہے، فل بھر چکا ہے، اور اوپر سے گھی برتن کے باہر گر رہا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو جا کے استعمال کرو۔ اب جو سگڑ خواتین ہوتی ہیں نا، عقل مند، ذہین و فطین، گھروں کے ماحول کو بہترین بنانے والی خواتین، وہ اکیلی نہیں سارا کچھ وہ چٹک جاتی۔ سیدہ ام سلیم نے وہ گھی خود بھی استعمال کیا کہ یہ تو خالص برکت والا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیجا، ہمسایوں کو بھی بھیجا، جو مہمان آئے ان کو بھی کھلایا، اور کتنے دن مسلسل وہ گھی استعمال ہوتا رہا۔ سید انس فرماتے ہیں وہ گھی ہم سے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہے ایمان کا نتیجہ دنیا میں، کہ کس لیول کا وہ ایمان ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہ نشانیاں دنیا میں ان کو دکھا دی۔ ہم لوگ ڈاواڈول ہوتے ہیں ایمان میں، کرتے ہیں کام، ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، ریاستیں بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لوگ خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ توکل علی اللہ جس لیول کا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ منافقت اپنے آثار دکھاتی رہتی ہے، شک پیدا کرتی ہے، شبہ پیدا کرتی ہے، وہ جی پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں، میں نے تو دے دیا پتہ نہیں لگے گا بھی کہ نہیں۔ اس طرح کی کئی باتیں وہ شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈال کے ہمیں نتیجے سے محروم کر دیتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم شیاطین کو شکست دیں، اور جتنے بھی شیاطین کے نمائندے ہیں ان سے ہٹ کے فقط اپنے رب کے قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں، اور اس دور کے مقدس صحابہ کرام اور صحابیات کے اسوہ کو دیکھتے رہیں۔